قربانی پر جو ہم حصہ کرتے ہیں اس میں جو ہمیں گوشت ملتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم غریب کی عید کا دھیان رکھیں، چونکہ ہم جب اپنے بچوں کو نئے نئے کپڑے پہنا سکتے ہیں، جب ہم گوشت اچھے سے کھا سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں فریجوں میں رکھا جاتا ہے، 10 11 دن تک ہم گوشت کو رکھ کر کھاتے ہیں، لیکن غریب جب مانگنے آتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ غریب کی مدد نہیں کی، غریب کو آج ہم سمجھنے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جہاں گوشت کی بوٹیاں بنتی ہیں، وہ ایسے بچے جن کے تن پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جن کے پیروں میں جوتی چپل نہیں ہے، لیکن ہم ان کو کیا کہتے ہیں، جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ، ابھی قربانی کا گوشت کٹا نہیں ہے۔ اس میں جو 7 حصے ہیں، اگر تم 2 مٹھی گوشت بھی دے دو گے تو وہ تمہارے حصے میں نہیں بلکہ 7 کے حصے میں لگ جائے گا، اور لگنے کے بعد میں اگر تم نے اس غریب کو گوشت دے دیا اور وہ اپنے گھر چلا گیا اور اس کے ماں باپوں نے اگر تمہارے دل سے دعا تمہارے لیے، اس کے ماں باپ نے یا بھائی نے دل سے دعا کر دی، تو قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالی نے اگر تمہاری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، یاد رکھو مدینے والے مصطفیٰ کتنے خوش ہوں گے، میرا رب تم سے کتنا خوش ہوگا۔ وہ غریب جب گھر جائے گا تو اس کے لیے گھر میں جو ہے وہ گوشت بنے گا، وہ کھانا کھا کر یہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے اے مولا، جس نے ہمیں کھلایا ہے تو اسے کھلا، جس نے ہمیں پلایا تو اسے پلا۔ بقرہ عید پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گوشت تو بہت آتا ہے ہمارے تمہارے گھروں میں، حصے میں بہت آتا ہے بھائی، ہم نے 34 کلو بھی دیکھا ہے، 25 کلو، 27 کلو آتا ہے ایک کے حصے میں۔ کیا اگر 27 کلو ہے کہ ہم 2 کلو گوشت نہیں بانٹ سکتے ہیں؟ جو 3 حصے کیے جاتے ہیں مسئلہ تو الگ ہی ہے بھائی، ایک دوستوں کے لیے ہے، ایک بانٹنے کے لیے ہے، ایک اس کو ہو سکتا ہے مسئلہ یہ بھی ہے سارا گوشت بنا لو یا سارا گوشت بانٹ دو، اپنے اوپر ہے، لیکن غریبوں کی مدد کریں، صرف یہ سوچ کر کریں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اس حدیث پر یہ غور کریں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غریب مالدار سے 500 سال پہلے جائے گا جنت میں، 500 سال پہلے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے قربانی پر بھینس ذبح کر دی ہمیں جنت مل جائے گی، اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اوپر اتنا ظلم نہ کرا، جنت اتنی سستی ہوتی۔ اٹھا کر دیکھو تاریخیں، خالد بن ولید پر کیا کیا نہ ہوا، حضرت سمیہ پر کیا ظلم نہ ہوا، تو جنت سستی نہیں ہے، جنت تک پہنچنا بہت کٹھن ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے بہت امتحان لیے ہیں۔ قربانی مانگی، آپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے مینا کے میدان میں لے گئے، بیابان جنگل میں آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑا جہاں کعبہ شریف ہے، بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ غریبوں کی عید، غریب عید کیسے منائے گا؟ وہ ویسے ہی بنائے گا جب ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن یاد رکھیں غریب کی مدد چاہے وہ کسی کے ذریعے ہو، چاہے کپڑا دے کر ہو یا کسی بھی اور سے ہو، لیکن سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں، اس کا فوٹو نہ کھینچیں، اگر مدد کرنی ہے تو ایسے مدد کریں کہ بس تم جانو اور رب جانو، وہی مدد مانی جائے گی، ورنہ ہم تم دیکھتے ہیں نا مدد کرنے جائے گا تو اتنے فوٹو کھینچ کر لائے گا کہ جو دے کر آیا ہے نا سامان، اس سامان میں اتنا وزن نہیں ہوتا جتنے اس کے فوٹو میں وزن ہوتا ہے۔ بقرہ عید قریب ہے تو غریبوں کی مدد کریں، ان کی عید ایسی ہوتی ہے اس لیے کہ غریب، جب ہم غریبوں کو گوشت دیں گے وہ اپنے گھر میں جا کر اس گوشت کو بنائیں گے، کھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ میرے بندے نے میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے ان غریبوں کی مدد کی ہے۔ تو جب میرے محبوب نے یہ فرما دیا اپنی امت سے کہ 500 سال پہلے غریب جائے گا، تو میں نے یہ وعدہ کر لیا، ہو سکتا ہے میں اپنی ایمان کی بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ہو سکتا ہے اس غریب کے ذریعے اگر ہمارے پاس گناہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت، لیکن ہمیں رضا حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بقرہ عید پر ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے، کچھ حصہ غریبوں میں بھی بانٹنا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دولت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو قربانی کریں، 1 دن کی حیثیت دی ہے تو 1 دن کی کریں، اور 3 دن کی حیثیت دی ہے تو 3 دن کریں، لیکن یاد رکھیں اگر بیوی پر اتنا مال ہے تو وہ الگ اس پر ایک واجب ہے قربانی، اور جو تم ہو یعنی کہ تم مالک ہو کر کے تم پر الگ واجب ہے، شوہر پر الگ واجب ہے، اور عورت پر الگ واجب ہے، اس لیے کہ عورت کے پاس سونے کی چیزیں ہوتی ہیں،
ساد و سامان ہو. بہرحال عرض کر رہا تھا کہ بقرہ عید پر غریبوں کی مدد یہ سوچ کر کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. قسم خدا کی اگر تم سے غریب اگر راضی ہو گیا تو مدینے والے بھی راضی ہو جائیں گے اور کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا